بھارت کے ناردرن کمانڈ کے ہیڈ آفس میں اپریل کی صبح آرمی ہیڈ کوارٹر کی طرف سے پیغام موصول ہوا، آپریشن میگھوت شروع کرو۔ اس کے ساتھ ہی GOC لیفٹیننٹ جنرل چبر، جو گزشتہ ایک ہفتے سے بڑے جوش و خروش کے ساتھ کرنل کمار کی کمانڈ میں کماؤ ریجمنٹ اور لداخ اسکاؤٹ کی مختلف پلٹنوں کو حملے کی ریہرسل کرتے دیکھا کرتے تھے، کچھ دیر کے لیے گڑبڑا گیا۔ اس کے امتحان کا وقت آ گیا تھا۔ اس نے اپنے افسروں کے سامنے بڑی بڑی ہانکی تھیں، انہیں بتایا تھا کہ وہ بھارتی فوج کے ماتھے پر 1962 میں چین کی لڑائی میں سیاچن کے مشرق میں واقع پہاڑی سلسلے اکسائی چن کو گنوانے کا داغ دھو ڈالیں گے۔ لیکن اب وہ اچانک سوچ میں پڑ گیا کہ کہیں یہاں بھی اکسائی چن کی تاریخ نہ دہرائی جائے۔ اکسائی چن وہ 62 کی جنگ میں چین کے حوالے کر چکے تھے۔ اگلے ہی روز 78 سے لے کر اب تک سیاچن میں بھارتی فوجیوں کے مختلف گروپوں کو لے کر مختلف اوقات میں ریکی کرنے والے لیفٹیننٹ کرنل نریندر بل کمار نے اسے کسی بات پر کہا تھا، جنرل، انٹارکٹیکا تو سیاچن کے مقابلے میں پکنک پوائنٹ ہے۔ جنرل چبر کو نہ جانے کیوں رہ کر یہ خیال آ رہا تھا کہ اس نے کہیں گزشتہ 3-4 سال سے سیاچن پر قبضہ کا جو تھیسس بنا رکھا ہے، جس کو تحریری شکل میں اپنے ہیڈ کوارٹر کو بھیج دیا گیا ہے، اس کی ساری پیشہ ورانہ زندگی کا کباڑہ ہی نہ کر کے رکھ دے۔ اس نے اپنے کندھے اچکاتے ہوئے خود سے کہا، اور اگلے ہی لمحے وہ کرنل کمار کے ساتھ انتظامات کا جائزہ لے رہا تھا۔ انہیں آج شام کو آپریشن میگھوت کا آغاز کرنا تھا۔ GOC کا حکم ملتے ہی بھارتی ایوییشن حرکت میں آ گئی تھی۔ 62 میں چین کے ساتھ لڑائی کے دوران نیفا فرنٹ پر مار کھانے سے بھارتیوں نے بڑا سبق سیکھا تھا۔ انہوں نے برفانی علاقوں اور اونچے برفیلے پہاڑوں پر بھی فوج کو لڑائی کی خصوصی تربیت دینا شروع کر دی تھی۔ بھارتی جانتے تھے کہ پاکستانیوں کو اس نوعیت کی جنگ لڑنے کی تربیت یا تجربہ حاصل نہیں ہے، اس لیے وہ ضرور میدان مار لیں گے۔ نقل و حمل کے لیے بھارتیوں کے پاس دنیا کے بہترین ہیلی کاپٹر، فرانس کے لاما ہیلی کاپٹر، جنہیں بھارت چیتا ہیلی کاپٹر کے نام سے اپنے ملک میں بنا رہا تھا، موجود تھے۔ بھاری سامان حرب و ضرب اور زیادہ تعداد میں فوجیوں کو محاذ جنگ تک پہنچانے کے لیے بھارتی فوج کے پاس روس کے Mi-17 اور Mi-26 بڑی تعداد میں موجود تھے۔ Mi-26 ہیلی کاپٹر بیک وقت سامان حرب و ضرب سے لیس 85 نوجوانوں کے ساتھ 15,000 فٹ کی بلندی پر آسانی سے پرواز کر سکتا ہے۔ اس آپریشن کے لیے چیتا، Mi-17 اور Mi-26 ہیلی کاپٹروں کو بڑی تعداد میں اگلے ہی روز ناردرن کمانڈ کے ہیڈ کوارٹر میں پہنچا دیا گیا تھا، جہاں سے کرنل کمار کی کمانڈ میں کماؤ ریجمنٹ کی ایک بہترین تربیت یافتہ بٹالین اور لداخ اسکاؤٹ کی ایک بہترین بٹالین ناردرن پاس پر سیاچن میں اتار دی گئی، جبکہ ایک پلٹن کو الگ سے بلا فاؤنڈالا اور سیالا میں اتار دیا گیا۔ یہ دونوں اسٹریٹجک لحاظ سے اہم ترین درے سالتورو رینج پر سیاچن کے مغرب میں موجود ہیں۔ ان دونوں دروں تک رسائی سیاچن کے صرف مغربی سمت سے ہی ممکن ہے۔ سیالا سطح سمندر سے 18,300 فٹ کی بلندی پر واقع ہے اور اس تک دمسم سے براستہ کندوز گلیشیئر تک پہنچا جا سکتا ہے۔ سیالا کے دونوں پہلو 22,000 سے 24,500 فٹ اونچی چوٹیوں سے ڈھکے تھے۔ اس طرح بھارتیوں نے اپنی دانست میں یہاں ناقابل تسخیر پوسٹ قائم کر لی تھی۔ سیاچن گلیشیئر کی طرف سے لولوفون گلیشیئر اور مغربی جانب سے بلافون گلیشیئر درہ سالتورو پر آپس میں ملتے ہیں۔ اس درے کے دونوں جانب کوہ سالتورو شمالاً جنوباً پھیلتا چلا گیا ہے، جس کی اونچائی 18,200 فٹ ہے۔ کندوز گلیشیئر کے مقابلے میں بلافون گلیشیئر کی سطح زیادہ دشوار گزار ہے۔ اس درے کے شمال مغرب میں سالتورو کنگری کی اونچائی تقریباً 25,500 فٹ اور چمک چوٹی 22,000 فٹ سے زیادہ بلندی پر واقع ہے۔ درے کے جنوب مغرب میں بلافون گلیشیئر کے دہانے کے نزدیک چمک گلیشیئر مشرق کی جانب سالتورو پہاڑ سے جا ملتا ہے۔ اس درے کے مشرقی کنارے پر سالتورو پہاڑی سلسلے کی 22,000 فٹ سے زیادہ اونچی چوٹی موجود ہے۔ گیانگلا میں انتہائی مشکلات کے پیش نظر بھارتیوں نے اس طرف آنا مناسب نہیں سمجھا تھا، کیونکہ یہاں سے سیاچن گلیشیئر کے جنوب مشرقی دہانے پر واقع زنگرولاما
नामी भारतीय फील्ड हेडक्वार्टर का फासला बमुश्किल 7 या 8 किलोमीटर था। भारतीय यहाँ से होने वाली किसी भी किस्म की पेशकदमी को आसानी से रोक सकते थे। नाज़रीन, अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहे। और अगर आप ये सीरीज़ मुकम्मल देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें।